نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلی بات، آپ حضرات کو جو جمع کیا جا رہا ہے اور یہ جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ پورا دین زندگی میں آ جائے، عقیدے بھی درست ہو جائے، نماز روزہ زکوٰۃ حج بھی گرفت میں آ جائے، ہمارا لقمہ بھی پاک ہو جائے، ہمارے رشتے بھی جڑ جائیں، ہمارا دل بھی اندر کی گندگیوں سے پاک ہو جائے۔ تو پورے دین کا ایک حصہ ہے گھریلو زندگی، پورے دین کا ایک حصہ ہے شادی کی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی، اس سے متعلق یہ اسباق رکھے گئے، یہ کلاسز رکھے گئے۔ دوسری بات، علم دین کے حاصل کرنے کی برکت، علم دین کے حاصل کرنے کی برکت۔ آپ سوچئے کہ 20-25 دن میں اتنا علم حاصل ہو سکتا ہے، 20-25 دن میں فکر اتنی بدل سکتی ہے، 20-25 دن میں ہمارے اخلاق اتنے درست ہو سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ، شوہر بیوی بچوں کی ساری ضروریات کے ساتھ یہ سارے کام کرنا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ یہ علم دین کی برکت ہے۔ دو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی ہے جو آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، دکان اور کاروبار کا بوجھ سارا مجھ پر ڈال دیا ہے، آپ اس کو سمجھائیے کہ وہ آ کر کاروبار میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاص نوعیت دیکھتے ہوئے فرمایا، لعلک ترزق بہ، کہ تجھے شاید جو دکان میں روزی مل رہی ہے، اس قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والے بھائی کی برکت سے تجھے روزی مل رہی ہے، شاید جو تجھے روزی دکان میں مل رہی ہے وہ اس بھائی کے برکت سے مل رہی ہے، جو بھائی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے میں لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دیں گے اگر میں نے اور آپ نے علم دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ دوسرا واقعہ، شام ایک ملک ہے جسے آج کل سیریا کہا جاتا ہے، اس ملک کے اندر ایک عالم ابھی بھی وہ خاندان موجود ہے، عبد الرحمن الحفار رحمت اللہ علیہ، علامہ عبد الرحمن الحفار، قبر کھودنے والا خاندان۔ واقعہ یہ ہوا، یہ قبر کھودنے والے صاحب تھے، ایک خاتون آئی اور انہوں نے آ کر کہا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، قبر کھود دیجیے۔ تو شیخ عبد الرحمن نے، جو قبر کھودنے کا کام کرتے تھے اس وقت، انہوں نے قبر کھود دی، ایک لڑکے کا جنازہ آیا، انہوں نے ابھی قبر میں رکھا بھی نہیں کہ ایسا دکھا سر کی آنکھوں سے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے اور یہ بچہ جنت میں پہنچ چکا ہے۔ قریبی زمانے کا واقعہ، پرانے زمانے کا نہیں، اور یہ خاندان شام میں موجود ہے۔ اس قبرستان کا نام ہے دحداح۔ پھر کچھ دن کے بعد وہی عورت آئی
اور اس نے آ کر کہا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، آپ قبر کھود دیجیے۔ تو انہوں نے قبر کھود دیا۔ یہ دوسرا جنازہ بھی جب لایا گیا، لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے برزخ کی، قبر کی زندگی کی نعمتوں کو کھول دیا۔ یہ شیخ عبد الرحمان دوڑے ہوئے گئے اس عورت کے پیچھے، اے اللہ کی بندی تم کہاں سے آتی ہو؟ اس سے پہلے بھی تم جنازہ لے کر آئی تھی۔ اس خاتون نے بتلایا، یہ جو پہلا جنازہ آیا تھا وہ میرا بیٹا تھا، جو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اور جو دوسرا بیٹا تھا وہ پہلے بیٹے کی خدمت کرتا تھا کاروبار کے ذریعے سے۔ جو پہلا بیٹا قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے یکسو ہے، دوسرا بیٹا کاروبار میں رہ کر اس کی خدمت کرتا۔ تو اس قبر کھودنے والے نے بتلایا کہ اسی لیے تو میں نے دیکھا کہ دونوں بیٹوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے زبردست اعزاز اور اکرام کا معاملہ کیا۔ وہ قبر کھودنے والا شخص شیخ عبد الرحمان الحفار رحمت اللہ علیہ دوڑے ہوئے آئے دمشق کی مسجد جامع توبہ میں، اور آ کر وہاں کے عالم سے کہا کہ حضرت میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان عالم دین نے کہا تمہاری عمر 45-55 ہو چکی ہے، تم کیا پڑھو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ منظر دیکھا ہے، مجھے بھی برزخ کا وہ انعام چاہیے، مجھے آپ پڑھنے کا موقع دیجیے۔ انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ وہ پورا خاندان علمی اعتبار سے پورے ملک شام میں زبردست مقام رکھتا ہے آج اس ایک قبر کھودنے والے شخص کے ذریعے سے۔ آپ علم دین کا سفر آگے جاری رکھیے، آپ پیچھے مت ہٹیے۔ تیسری بات، تھوڑے سے مجاہدے، تھوڑی سی قربانیاں، تھوڑے سے راحتوں کو تج کر دینا، اس کی ضرورت تو پیش آتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج۔ وہ علماء کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا، علم دین میں اتنے مصروف ہو گئے کہ انہوں نے اپنی پوری حفاظت کے ساتھ، اپنی پوری پاک دامنی کے ساتھ، اپنے بارے میں پورا اطمینان حاصل کرتے ہوئے پوری زندگی علم کے حاصل کرنے میں لگائی۔ ان کے جیسی قربانی تو ہمیں نہیں دینا ہے، لیکن تھوڑا سا فون کے غلط استعمال سے بچائیے، تھوڑا سا فضول بکواس سے اپنے آپ کو بچائیے، تھوڑا سا اپنی زندگی کو آرگنائز اور منظم کیجیے، اللہ سے توفیق مانگیے، اللہ سے وقت میں برکت مانگیے، اللہ سے اپنے حافظے میں، میموری میں برکت مانگیے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ سلیمان الجمل رحمت اللہ علیہ، تفسیر جلالین ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا حاشیہ انہوں نے لکھا ہے، مصر کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمت اللہ نے نقل فرمایا کہ لکھنا نہیں جاننے والی شخصیت تھی، لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ اتنے بڑے مصنف اور آتھر کیسے بنے؟ اتنے بڑے مفسر کیسے بنے؟ وہ پڑھنے والے بچوں کو بلاتے، مختلف تفسیریں پڑھواتے، مختلف فن کی کتابیں پڑھواتے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذہین اتنا بنایا تھا کہ وہ املا کرواتے، لکھواتے، پھر وہ تو بڑی بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تیار فرمائی ہے۔ لکھنے کی صلاحیت کے بغیر اتنا بڑا کام ہو گیا۔ محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مورخ ہے،
ان کے شاگرد سے انہوں نے کہا تفسیر پڑھو گے؟ 30,000 صفحات پہ لکھ رہا ہوں۔ شاگرد نے کہا حضرت لوگ مر جائیں گے پڑھتے پڑھتے، ناقدر ہے زمانے کے لوگ۔ ٹھیک ہے 30,000 صفحات کی تفسیر 3,000 میں لکھ دوں گا۔ حضرت آدم سے لے کر موجودہ زمانے تک کی تاریخ لکھی انہوں نے۔ محمد بن جریر طبری رحمت اللہ علیہ، اسی 50-60 سال کی عمر میں ان سے کام ہوا، کھانے پینے کی ضروریات کے ساتھ ہوا۔ ابو اسحاق شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوبیا کھانے کی خواہش تھی، زندگی گزر گئی، خواہش پوری نہیں ہوئی۔ آستین میں روٹیاں رکھ لیتے تھے، بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھی۔ آج بھی بعض افریقی ملکوں میں آستین بہت بڑی رہتی ہے، اس میں روٹیاں رکھ لیتے تھے تاکہ کھانے پکانے میں وقت نہ جائے۔ ستو پھانکتے تھے چبانے میں تاکہ وقت نہ جائے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کو گھر میں حافظ بنائے، اپنی بہووں کو اپنے ہاتھوں پر حافظ بنائے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ صبح کا سالن رات میں پکا لو، صبح کی روٹیاں رات میں پکا لو، فجر کے بعد میں سبق سنوں گا۔ پوتروں کا قرآن کا حفظ بہوؤں نے کروا دیا۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری بہویں اور بیوی حافظہ بن گئی، غالباً بیوی بھی، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پوترے کب حافظ بن گئے۔ عورتوں کی دلچسپیاں پورے مدرسے کے ذمہ داروں کا تجربہ ہے کہ جس کی ماں حافظہ ہوتی ہے، تجوید کی ماہر ہوتی ہے، ان بچوں کا علمی سفر جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے سونے جاگنے کے نظام کو بدلنا پڑے گا، اپنے آنسوؤں کو چولہے چکی پر، برتنوں ہانڈیوں پر، ساس بہو کے جھگڑے پر اپنے آنسوؤں کو ضائع کرنے کے بجائے ان آنسوؤں کو اونچی تمناؤں اور اونچی دعاؤں پر لگانا پڑے گا۔ ابن خشاب عبداللہ احمد رحمت اللہ علیہ، کپڑوں کا بھی ہوش نہیں رہتا، حمامہ اتنا میلا ہو جاتا کہ کبوتر شملے پر آ کر بیٹھتے، گندگی کر دیتے، پگڑی ایسی ہی باندھ لی جاتی۔ اس زمانے میں ایک بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے 50 جلدوں میں 50 والیومز میں حدیث کی خدمت لی ہے، مولانا لطیف الرحمان بہرائچی دامت برکاتہم نقشبندی مکی۔ کپڑا پھٹا ہوا ہے، اس کا خیال بھی نہیں، عمامے کے درست کرنے کی فکر بھی نہیں، اور تصنیفی کام چل رہا ہے، حدیث کے جمع کرنے کا کام چل رہا ہے۔ اپنے علاقوں کو چھوڑے، ایک گلی سے دوسری گلی میں نہیں جا سکتے ہم۔ محدثین اور علماء ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ محدثین اور علماء ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ چلے جاتے ہیں، بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں چلے جاتے ہیں۔ رشیا سے نکل کر بغداد جاتے ہیں۔ رشیا کدھر ہے؟ عراق کدھر ہے؟ نقشے میں دیکھیے۔ رشیا سے نکل کر مدینہ منورہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اسپین اور اندلس سے نکل کر جاتے ہیں مدینہ منورہ پڑھنے کے لیے۔ ہم ایک گلی سے دوسری گلی میں نہیں جا سکتے، ایک محلے سے دوسرے محلے میں نہیں جا سکتے۔ ہم فون کے غلط استعمال سے بچتے ہوئے آن لائن فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، صرف اپنے پیٹ کے لیے نہیں، صرف اپنی چمڑی اور بال کے لیے نہیں، صرف اپنے بچوں کے کھانے پکانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جینا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جینا چاہتے ہیں، امت کے لیے جینا چاہتے ہیں، ملک کے لیے جینا چاہتے ہیں، اپنی ناختم ہونے والی آخرت کے لیے جینا چاہتے ہیں، اگر آپ ایسے جینا چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد شاگردوں کی ایک فوج تیار ہو قرآن پڑھنے والی،
ایک تعداد تیار ہو امانت دار ڈاکٹروں کی، منصف وکیلوں کی۔ اگر آپ اس مقصد کے لیے جینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے مکاتب قائم ہو، مدارس قائم ہو، اسکول قائم ہو، بیت المال آپ کے ذریعے سے چلے، آپ بانجھ بن کر مرنا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ علم دین حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ سے حوصلے مانگیے، جوڑنے والے بنیے، توڑنے والے نہ بنیے۔ کہنے والے نے صحیح کہا کہ توڑنے والوں کے محل بھی ویران ہیں، جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد ہے۔ ہم امت کو جوڑنے والے بنیں گے، امت کو توڑنے والے نہیں بنیں گے۔ اور آخری بات، کسی کو ہلکا نہ سمجھیے، کسی پڑھانے والے کو، کسی پڑھنے والی کو ہلکا نہ سمجھیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعات سناتے تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعات سناتے تھے۔ حیات الحیوان میں لکھا ہوا ہے، شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، فن قرات کے ماہر تھے۔ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی چھوٹے باتوں پر بھی گرفت ہوتی ہے۔ ہم جیسے تو کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں تو گرفت نہیں ہوتی ہے۔ جو بیٹا جتنا چہیتا ہوتا ہے اس کی معمولی غلطیوں پر ٹوکا بھی جاتا ہے۔ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک چرچ پر نظر پڑی، دل میں سوچنے لگے کیسے لوگ ہیں مورتی پوجا کرتے ہلکے پن سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کیا، پورا علم ایک کبوتر کی شکل میں دل سے نکلتا ہوا نظر آیا، اور اس کے بعد آگے گئے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر عیسائی عورت پانی نکال رہی ہے، یہ اس پر فدا ہو گئے، یہاں تک کہ نکاح کرنے کے لیے اس کے باپ سے ملے۔ باپ وہاں کا پادری تھا، اس نے کہا میں اپنی بیٹی اس شرط پر دے سکتا ہوں کہ آپ عیسائی بن جائیں، اس شرط پر دے سکتا ہوں کہ آپ میرے خنزیر چرائیں، میں اس شرط پر آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ یہیں پر رہیں۔ سوچیے آپ، اللہ کے یہاں کتنی دیر لگتی ہے فقیر کو امیر، امیر کو فقیر بنانے کے لیے۔ اللہ کے یہاں منبر و محراب سے اتار کر گندے اڈوں پر پہنچانے میں، اور گندے اڈوں سے نکال کر منبر و محراب تک پہنچانے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ راضی ہو گئے، اس لڑکی سے نکاح کیا۔ جس عصا کو پکڑ کر وہ اپنے شہر کی جامع مسجد میں خطبہ دیا کرتے، اس عصا اور اس لکڑی سے خنزیر چرانے لگے۔ ان کے عمامے پر خنزیر کا پاخانہ گرتا۔ ان کے مریدوں میں حضرت جنید بغدادی ہیں، ان کے شاگردوں میں حضرت شبلی ہے۔ حضرت یہ کیا ہو گیا؟ بیٹے دعا کرو۔ وہ اپنے ملک میں گئے، اپنے شیخ کے لیے دعا کرنے لگے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ اگر ہم پھسل گئے، ہمارے لیے دعا کرنے والا کوئی شبلی نہیں ہے، ہمارے لیے دعا کرنے والے کوئی جنید بغدادی نہیں ہے۔ دعائیں ہوتی رہی، شاگرد ملنے کے لیے حضرت قرآن یاد ہے کچھ؟ سوائے ایک آیت کے کچھ یاد نہیں ہے۔ اتنی ہزار حدیثیں آپ کو یاد تھی، کیا کوئی حدیث یاد ہے؟ ہاں صرف ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اللہ کا کرنا، ان کے اعمال، شاگردوں کی دعائیں، اللہ کا کرم متوجہ ہوا، انہوں نے اس گناہ سے توبہ کی، اپنے ملک واپس آئے، نہا دھو کر عبادت میں بیٹھ گئے۔ کچھ دن کے بعد وہ عیسائی لڑکی بھی اسلام قبول کر کے آئی۔ دونوں نے اپنی زندگی اطاعت میں گزارا، عبادت میں گزارا، ریاضت اور مجاہدوں میں گزارا۔ ایمان والے کو ہلکا سمجھنا، ایمان والے کے عیب بولتے پھرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میری بیٹی سے گناہ ہو گیا تھا، اس کو سزا دی گئی، اس کو شرمندگی سے اس نے خودکشی کا قدم اٹھایا،
آج اس کا رشتہ آیا ہے، وہ توبہ کر چکی ہے، کیا میں اس کا یہ گناہ لوگوں کو بتلاؤں؟ حضرت عمر نے فرمایا جب وہ توبہ کر چکی ہے تو بلا ضرورت اس کا یہ عیب کسی کے سامنے نہ بتلاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، من ستر عورت مسلم فکأنما استحیا مؤودۃ فی قبرها، جو کسی کے عیب پر پردہ ڈالے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیں گے جیسے کہ کوئی زندہ لڑکی کو دفن کر دے تو اس کو زندہ کرنے کا جو ثواب ہو سکتا ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے پہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ اصلاح کی غرض سے کسی کو بولنا، شیخ کو بولنا، مفتی صاحب کو بولنا، استاد کو بولنا، باپ کو بولنا الگ ہے، اور غیر متعلقہ لوگوں کے سامنے، غیر ضروری لوگوں کے سامنے کسی کے عیب کو بولنا فساد کا ذریعہ، اپنے نفس کو خوش کرنے کا ذریعہ، تکبر اور عجب کی علامت۔ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاؤ۔ ہماری ملاقات ہوئی شام کے ایک عالم سے ترکی میں، انہوں نے بتلایا کہ ایک بڑے عالم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آقا یہ فرماتے ہیں کہ مجھے فلانے کے گھر پر لے جاؤ۔ ایک عام آدمی کا نام لیا۔ انہوں نے سوچا میں خود بڑا عالم ہوں، علاقے میں اور علماء بھی ہیں، لیکن یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ملاقات کے لیے اس بندے کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارا خاص عمل ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر پر آنا چاہتے ہیں؟ وہ رونے لگ گیا اور اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد جب میری گھر والی سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ مہینے سے امید سے بھی ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے اس بندی سے کہا اے اللہ کی بندی کیا بات ہے؟ اس نے بہت رویا اور گڑ گڑایا اور یہ کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے، میری عزت و آبرو کا سوال ہے، میں توبہ کر چکی ہوں، میں ستھری زندگی گزارنا چاہتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو ان ساتھی نے، اس عامی شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اے اللہ میں اس کے اس عیب کو چھپانا چاہتا ہوں، معاف کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی کوئی تدبیر بتا دیجئے۔ ہفتہ 15 دن، مہینہ 2 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا۔ دنیا والوں کے سامنے جائیں تو کیسے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب ڈالی، وہ اس بچے کو لے کر گیا فجر کی نماز میں۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو بچے کو مسجد کی دہلیز پر چھوڑ کر جماعت میں شریک ہو گیا۔ نماز ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد مصلی آئے، کس نے اس بچے کو یہاں رکھ دیا؟ کس کا بچہ ہے یہ؟ دہلیز سے بچے کو اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ان عالم دین نے مجھے سنایا کہ وہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ شاید یہ لاوارث بچہ ہے، اے مسجد والوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری لے لی اور لا کر اپنی بیوی کو وہی بچہ دے دیا جو بچہ حقیقت میں اسی سے ولادت ہوئی تھی۔ عیب بھی چھپایا، بچہ بھی لوٹایا اور دنیا والوں کے سامنے آبرو بھی رکھ لی۔ اسی لیے شاید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں میرے گھر پر آنا چاہتے ہیں۔ آئندہ اعلان کیا جائے گا مسنون معاملات کا، صرف 20 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی، اتوار کے دن 2 گھنٹے، اتوار کے دن 2 گھنٹے، 5 اتوار تک، صرف 5 اتوار، ہر اتوار کو 2 گھنٹے، کل 20 گھنٹوں کی کلاس رہے گی۔
کہ جس میں انشاءاللہ تجارت کے اصول، لقطہ، ہبہ، مضاربت، شرکت، پارٹنرشپ کے اصول، بیاج اور رہن کی شکلیں، حلال اور حرام لقمہ کیا ہے، شیئرز، ملٹی لیول مارکیٹنگ، جتنے بھی فائنانس کے نئے ایشوز ہیں، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کیپٹلزم، ان سب موضوعات پر انشاءاللہ کلاسز رہیں گی۔ تھوڑے ہی دن کے اندر انشاءاللہ اعلان جاری کیا جائے گا، 1 ہفتے کے بعد سے وہ کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے اور آنے والی ہر بہن کو اللہ تعالیٰ علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ششماہی امتحان ہوا ہے، ہاف ایئرلی ایگزام ہوا ہے، اس کا رزلٹ سنایا جائے گا، اور سبھی کے لیے جنہوں نے حصہ لیا تھا سرٹیفکیٹ دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کا بھی اہتمام ہمیں عطا فرمائے۔ جی لگا کر دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد علی نعمت القرآن، ولک الحمد علی نعمت الایمان، ولک الحمد علی نعمت القرآن، ولک الحمد حتی ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد لا يريد قائله إلا رضا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ زندگیاں ضائع ہو گئی، عمریں برباد ہو گئی، زبان غیر کے تذکرے میں ضائع ہو گئی، یہ کان ترس گئے آپ کا کلام سننے کے لیے، یہ دل کی تمنا مردہ ہو گئی۔ کتنا وقت تنہائی کے گناہوں میں ضائع کیا، چبوتروں پر لگایا، حرام دعوتوں میں لٹایا۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ کی غفاری کا واسطہ، آپ کی ستاری کا واسطہ، آپ کی محبت کا واسطہ، آپ کے حنان ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ بچی کچی زندگی اپنے کام کے لیے قبول فرمائیے، اپنے نام کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس گئے گزرے زمانے میں، اس فتنے کے دور میں ان ماؤں نے کتنا اپنے نظام زندگی کو بدلا، کتنا انہوں نے آپ کی شریعت کے علم کی محبت میں اپنے آپ کو تھکایا، اپنے آپ کو لکھایا بٹھایا، سننے پر جمایا۔ اے اللہ ان سب کو بہترین جزا عطا فرما، آنے والی ساری ماؤں بیٹیوں کو بہترین انعام عطا فرما۔ اے اللہ سب سے بڑا انعام ہمیں اپنی محبت کا دے دیجئے، اپنے عشق کا دے دیجئے، تنہائیوں کے تقوی کا دے دیجئے۔ سب سے بڑا انعام اے اللہ ہماری نسلوں میں ولیوں کو پیدا فرمائیے، اپنے داعیوں کو پیدا فرمائیے، اپنے عارفوں کو پیدا فرمائیے، اپنے عاشقوں کو پیدا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سو کے گھروں میں رکاوٹیں ہیں، معاون بنا دیجئے ان کے گھر کے حالات کو، مردوں کی بری عادتوں کو چھڑا دیجئے، قرضوں کو ادا کر دیجئے، بیاج کے دلدل سے نکال دیجئے، بری عادتیں چھڑا دیجئے، مناسب رشتے مقدر کر دیجئے، پردے والے ذاتی مکان دے دیجئے ہماری بیٹیوں کو، پردے والے ذاتی مکان دے دیجئے ہماری ماؤں کو۔ اے اللہ جہاں جائیں ان سے مکاتب آباد فرما، مدارس قائم فرما، قرآن کی آواز کو زندہ فرما، قلوب کو متوجہ فرما، وسائل کو مسخر فرما۔ اے اللہ جو ہوا محض آپ کے کرنے سے ہوا، جو ہوگا محض آپ کے کرنے سے ہوگا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچائیے، روح کے نکلنے کی سختی سے بچائیے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ اے اللہ ایسی فقیری سے بچائیے جو کفر تک لے جائے، ایسی مالداری سے بچائیے جو ہمیں ایمان سے بھٹکا دے، ایسے انانیت اور کبر سے بچائیے جو گناہوں پر قطع رحمی پر جری کر دے۔ زندہ رکھیے، اسلام پر زندہ رکھیے، موت دیجیے ایمان پر موت دیجیے،
اے اللہ اپنے گھر پر بار بار کی حاضری مقدر فرما، پہلے فرض حج ادا فرمائیے پھر موت دیجیے، پہلے اپنا کعبہ بتلائیے، حبیب کا شہر بتلائیے، پہلے قرآن تجوید سے پڑھنے کا سلیقہ دیجیے تاکہ آپ کے دربار میں منہ دکھانے کے قابل بن جائے۔ ہماری زبانیں چلتی نہیں، ہمارا دماغ ساتھ نہیں دیتا، اے اللہ سارے خزانے آپ ہی کے پاس ہیں، قوت حافظہ آپ نے دیا انسانوں کو، ان بیٹیوں کو، ان دوستوں کو قوت حافظہ دے دیجئے، وقت میں برکت دیجئے، صلاحیتوں میں برکت دے دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔